اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الخامسة انه تعالی مدرک لانه حی فیصح ان یدرک وقد ورد القرآن بثبوته له فیجب اثباته له۔ بات ہماری خدا کی صفات ثبوتیہ میں چل رہی ہے اور آج ہم نے 5ویں صفت پڑھنی ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ خداوند متعال مدرک ہے۔ آپ اگر علم کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو آپ یہ مطلب پائیں گے کہ عنوان اگرچہ یہ دیا ہوتا ہے کہ صفت ادراک خداوند متعال رکھتا ہے، لیکن اس کو تعبیر جب کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں تو سمیع و بصیر ہونے سے کرتے ہیں۔ یعنی جب کہا گیا کہ خداوند متعال مدرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال سمیع و بصیر ہے۔ پس ادراک کو جو متکلمین تفسیر کرتے ہیں وہ سمیع و بصیر، سمع و بصر سے کرتے ہیں۔ مثلا آپ اگر کشف المراد کے اندر جائیں، یہی مصنف کے جو علامہ حلی ہیں باب ہادی شرح کے اندر، یہ جب تجرید الاعتقاد کی شرح کرتے ہیں جس کا نام کشف المراد ہے، تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے فقط یہ بیان کیا ہے کہ وَالنَّقْلُ دَلَّ عَلَىٰ اِتِّصَافِهِ بِالْإِدْرَاكِ، کہ نقل نے ثابت کیا ہے کہ خداوند متعال ادراک کی صفت رکھتا ہے، وَالْعَقْلُ عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ الْآلَاتِ، اور عقل آلات کو استعمال محال سمجھتی ہے خداوند متعال کی مورد میں۔ جب علامہ حلی اس باب کو، اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہتے تھے تو عنوان یہ دیا المسألۃ الخامسۃ فی انہ تعالی سمیع بصیر۔ تو علامہ حلی نے مسئلے کا عنوان سمیع بصیر رکھا کشف المراد کے اندر۔ پس معلوم ہوا کہ علامہ حلی ادراک کو سمیع و سمع و بصر کے معنی میں مانتے ہیں اور مدرک یعنی سمیع و بصیر ہونا۔ خوب، خداوند متعال واقعاً ادراک کی صفت رکھتا ہے جس کے اوپر قرآن نے صراحت سے بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 103، اس کے اندر فرماتا ہے خداوند متعال کہ لا تدرکہ الابصار، ابصار اس کو درک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، بلکہ وہ ہے کہ جو ابصار کو درک کرتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ خوب، یہاں پہ ادراک کا لفظ آیا ہے، پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال کی ایک صفت ادراک پائی جاتی ہے۔ بحث اب یہ آ جاتی ہے کہ اس ادراک کی حقیقت کیا ہے۔ ادراک کی حقیقت میں پھر اختلاف پایا جاتا ہے، مثلا مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ ایک قول آپ کی خدمت میں ذکر بھی کر دیا کہ ایک قول یہ ہے کہ ادراک یعنی سمیع و بصیر ہونا، اور سمیع و بصیر ہونے کا کیا معنی ہے؟ انسان کے مورد میں جب سمیع و بصیر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کان کے ذریعے کسی چیز کو سنے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سمیع ہے، آنکھ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھے تو بصیر کہلاتا ہے،
لیکن خداوند متعال کے مورد میں ہم آلات کو فرض ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ آلات کی طرف محتاج ہونا مادی چیز کی جو ہے وہ علامت ہے۔ ہم چونکہ مادی ہیں لہذا کان کے ذریعے سنتے ہیں اور آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ خداوند متعال پاک ہے، منزہ ہے، مجرد ہے جسم و جسمانیت سے، پس اس کے مورد میں، خدا کے مورد میں سمیع و بصیر کا معنی ہم انسان والا نہیں کر سکتے۔ کیا معنی کریں پھر؟ اقوال ہے مختلف۔ ایک قول یہ ہے کہ جو بیان کیا آپ کے خدمت میں وہ یہ کہ سمیع ہے خداوند متعال، یعنی علم بالمسموعات رکھتا ہے، یعنی جو چیزیں سنی جاتی ہیں خدا علم رکھتا ہے اس کا۔ خدا اگر بصیر ہے تو بصیر ہونے کا کیا معنی کریں گے ہم؟ یہ معنی نہیں کریں گے کہ خدا دیکھتا ہے آنکھ کے ذریعے، نہ، بلکہ جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے۔ علم بالمبصرات بصیر کا معنی ہے، اور علم بالمسموعات سمیع کا معنی ہے۔ پس گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ قول والے کہ سمیع اور بصیر مفہومی اعتبار سے علم کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں رکھتے۔ سمیع و بصیر بھی علم میں ہے لیکن علم خاص ہے، علم کا ایک شعبہ ہے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں گے یہ والی تعبیر جو ہے ہمارے بزرگان نے استعمال کی ہے۔ ہاں، یہ مثلا پہلا قول آیت اللہ سبحانی اپنی کتاب الہیات کی پہلی جلد کے اندر سمع و بصر کے مورد میں یوں ذکر کرتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ ان سمعہ و بصرہ سبحانہ لیس وصفین یغایران وصف العلم، یہ دو ایسے اوصاف ہیں کہ جو علم کے صفت سے مغایر نہیں ہیں، بل ہما من شعب علم ہی بالمسموعات والمبصرات، بلکہ یہ علم کی ایک شعبے ہیں، دو قسم کے ایک علم ہے، اس ایک مطلق علم جو ہے ان کے دو شعبے، ایک یہ ہے، کیا ہے؟ علم بالمسموعات اور علم بالمبصرات۔ بل اجل علم ہی بہما سارا یطلق علیہ انہ سمیع بصیر۔ اب چونکہ علم بالمبصرات رکھتا ہے بصیر کہا جا رہا ہے، علم بالمسموعات رکھتا ہے پس اس کو سمیع کہا جا رہا ہے۔ ایک قول یہ پایا جاتا ہے۔ اور یہاں باب ہادی عشر کے اندر بھی علامہ حلی و فاضل مقداد اسی نظریے کو انتخاب کرتے ہیں، سمیع اور بصیر اس معنی میں پایا ہے، اس معنی میں ہے۔ خوب، یہ ایک مطلب تھا۔ اس کے علاوہ دو قول پائے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ باب ہادی عشر کے مورد میں زیادہ تفصیلاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی ایک قول کی طرف اشارہ کافی ہے کہ جو متن کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ متکلمین جب صفت ادراک کو ذکر کرتے ہیں تو اس کو علم بالمسموعات و علم بالمبصرات کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک ادراک علم بالجزئیات کا نام ہے، یعنی اگر آپ جزئی چیزوں کا علم رکھیں گے تو متکلمین ان جزئی چیزوں کا علم کے اوپر ادراک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پس علم بالجزئیات ادراک کہلاتا ہے، اور مسموع اور مبصر جو چیز ہے یعنی سنی جانے والی چیز جو ہے، دیکھی جانے والی جو چیز ہے، یہ کیا جزئی چیزیں ہوتی ہیں؟ مثلا آواز جب آپ سنتے ہیں یہ آواز جزئی ہوتی ہے کہ جو آپ سنتے ہیں، وائلا آواز کلی تو اس میں خارج میں موجود نہیں ہے، کیونکہ خارج میں جو بھی چیز تاثر پیدا کرتی ہے وہ جزئی ہوتی ہے، کلی اصلاً کوئی چیز خارج میں نہیں ہے۔ پس
کان کے ذریعے سنی جانے والی چیزیں جزئی ہیں، آنکھ کے ذریعے دیکھی جانے والی چیزیں جزئی ہیں، تو چونکہ مسموع و مبصر جزئی ہیں تو اس کے بارے میں علم بالجزئیات کہلائے گا، اور علم بالجزئیات کو ادراک کہتے ہیں۔ پس اس وجہ سے متکلمین جب کہتے ہیں کہ اللہ مدرکن یعنی سمیع و بصیرن، اس کی وجہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ سمیع و بصیر کا معنی کرتے ہیں علم بالمسموعات، علم بالمبصرات، لہذا ادراک کو تفسیر کرتے ہیں ادراک کو تفسیر کرتے ہیں سمیع و بصیر کے ذریعے، یہ وجہ ہے اس کی۔ دوسرا ایک مطلب اور اس کے اندر جو موجود ہے وہ یہ کہ اگر آپ ادراک کو علم کی طرف پلٹا رہے ہیں تو جس طریقے سے خداوند متعال مبصرات کا علم رکھتا ہے اور جس طریقے سے خدا مسموعات کا علم رکھتا ہے، سمیع و بصیر آپ کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے خداوند متعال چکھنے والی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، لمس کرنے والی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ادراک کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو سمع و بصر کے ذریعے فقط کیوں کی جاتی ہے، سمیع و بصیر کے ذریعے کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ خداوند متعال تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے کہ جس میں ذائقہ بھی شامل ہے، جس میں لامسہ بھی شامل ہے، جس میں اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، شامہ بھی شامل ہے، سونگھنے کی چیزیں جو ہے، خدا ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو فقط سمیع و بصیر کیوں، باقی کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں متکلمین کہ اگر فلسفی اعتبار و عقلی اعتبار سے نگاہ کریں تو بات درست ہے کہ ادراک عام ہے، سمع و بصر کے ساتھ خاص نہیں ہے، چونکہ ادراک کا معنی ہم نے علم کا کیا ہے، تو خدا جس طریقے سے سمع و بصر کا علم رکھتا ہے اسی طریقے سے ذائقہ، لامسہ، شامہ کا بھی علم رکھتا ہے، پس عام ہے۔ لیکن چونکہ اسماء اللہ توقیفی ہیں اور قرآن کے اندر فقط سمیع و بصیر کا ذکر ہوا ہے، ذائقہ، لامسہ، شامہ والی چیزوں کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی گئی ہے، بے عنوان اسم اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہم ادراک کو فقط سمع و بصر میں مختص مانتے ہیں، باقی چیزوں میں تصریح نہیں کرتے، باقی چیزوں کی طرف انتقال نہیں کرتے، اس کو پھیلاتے نہیں ہیں۔ عام ہونے کی طرف آپ دیکھیں، مثلا ہمارے مختلف علماء نے اس کا اقرار کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ علامہ شبر کی بہت بڑی شخصیت ہے، گزری ہے معاصر، حیث قال، وہ کہتے ہیں کہ انہ تعالی مدرک لا بحاست، خدا مدرک تو ہے لیکن حواس کا محتاج نہیں ہے، یحصل الادراک بواسطہ تاکہ اس کو ادراک اس حواس کے ذریعے حاصل ہو، نہ مدرک ہے بدون حواس ہے، بل ہوا تعالی عالم بما یدرک بالحواس، خدا ہر اس چیز کا عالم ہے کہ جس کو حواس کے ذریعے درک کیا جائے۔ اب اس کو علامہ شبر نے جو مختص نہیں کیا سمع و بصر کے ساتھ، کہا کہ ہر وہ چیز کے جس کو حواس کے ذریعے درک کیا جا سکتا ہے خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ بس جس طریقے سے خدا علم بالمبصرات رکھتا ہے، جس طریقے سے خدا علم بالمسموعات رکھتا ہے، خدا علم بالمذوقات بھی رکھتا ہے، خدا علم بالملموسات بھی رکھتا ہے اور علم بالمشومات بھی رکھتا ہے، درست ہے؟ تو بس یہ عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سمع و بصر کے ساتھ اس کو فقط تفسیر کرنا کوئی واجب نہیں رکھتا، لیکن اگر ہم دینی اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں، نقل کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے اسماء میں فقط سمیع و بصیر ہیں، اس کے علاوہ باقی تین حواس والی چیزوں کے اندر خدا کا کوئی اسم نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم ادراک کو سمیع و بصیر کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو ذکر نہیں کرتے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟
باقی چیزیں جو ہے وہ عبارت میں دیکھتے ہیں کیونکہ مطلب آسان ہے. اقول قد دلت الدلائل النقلیہ علی اتصافہ تعالی بالادراک. دلائل نقلیہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ خداوند متعال ادراک کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ. ہاں لیکن یہاں پر جو ادراک ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ علم سے زائد چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی عین علم نہیں ہے. فَإِنَّا نَجِدُ تَفْرِقَةً ضَرُورَةً بَيْنَ عِلْمِنَا بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالصَّوْتِ الْهَائِلِ وَالْحُسْنِ وَبَيْنَ إِدْرَاكِنَا لَهَا. کیونکہ ہم بدیہی طور پر جدائی پاتے ہیں کس کے درمیان؟ ادراک و علم کے درمیان. یعنی اگر میں کسی چیز کے اندر اس کی کھٹاس یا مٹھاس کو درک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے چکھنا پڑے گا، حواس کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اگر میں اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے حواس کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے؟ بدون حواس علم انسان حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ ایک چیز کو چکھیں، آپ نے حواس کا استعمال کیا ہے لیکن آپ اس کی خبر مجھے دے دیتے ہیں. اب میں نے اپنی حصے ذائقہ کو استعمال تو نہیں کیا، خبر مل گئی ہے کہ یہ کون سا. نہ ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی در کے اشیاء ذائقہ اور اس کے بارے میں علم کی. اسی طریقے سے مثلا آپ باقی مسموعات کے حوالے سے بھی مثال لے سکتے ہیں آگر. یعنی ضروری نہیں ہے علم کے اندر حواس کا استعمال ہونا، لیکن ادراک کے اندر حواس کا استعمال ہونا ضروری ہے انسان کے مورد میں. پس جب انسان کے مورد میں ہم ادراک اور علم کے اندر تفریقہ دیکھتے ہیں، جدائی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ادراک عین علم نہیں ہے. درست ہے؟ قابل بحث چیزیں ہیں یہ، چونکہ ابتدائی کتاب ہے لہذا اس کے اندر یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم بدیہی چیز ہے کہ ہم جدائی محسوس کرتے ہیں اس بات میں کہ ہمیں علم ہے سواد و بیاض کا، ایک بری صوت کا اور اچھی صوت کا اس کے درمیان، اور انہی چیزوں کے بارے میں ادراک کے درمیان جدائی ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیا جدائی ہے؟ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ تَأَثُّرِ الْحَاسَّةِ. وہ زیادتی راجع ہے کس کی طرف؟ حاسہ کے تاثر کی طرف، کہ ادراک میں حواس سے تاثر لیتے ہیں تب ادراک ہوتا ہے، اور علم کے اندر یہ اس قسم کا تاثر نہیں ہوتا. یعنی حواس کا تاثر نہ بھی ہو تب بھی ایک چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن قد دلت الدلائل العقلیہ علی استحالۃ الحواس والآلات علیہ تعالی. عقل کے ذریعے ثابت ہے کہ خداوند متعال حواس نہیں رکھتا، خدا آلات سے استفادہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ خصوصیات ہیں جسم و جسمانی کی، اور خدا جسم و جسمانی چیزوں سے منزہ و مبرہ و مجرد ہے. عقل اس کو محال مانتی ہے خدا کے مورد میں. فَيَسْتَحِيلُ ذَلِكَ الزَّائِدْ عَلَيْهِ. پس ہم ادراک کا معنی خدا کے اندر اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس زائد کا معنی نہیں کریں گے. وہ زائد کیا تھا؟ تأثر الحاسہ. تو خدا کے معنی میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ خدا حس کرتا ہے تو ادراک کرتا ہے. پس کیا معنی ہے پھر اس کے ادراک ہونے کا؟ فَإِدْرَاكُهُ ہوا علمہ تعالی حینئذ بالمدرکات، کہ خدا مدرکات کا علم رکھتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی جناب فاضل مقداد نے علم بالمدرکات کہا ہے، علم بالمسموعات و علم بالمبصرات نہیں کہا. یعنی مطلق لے کر آئے. علم بالمدرکات، مدرکات بہت سارے ہیں، مدرکات مبصرات ہیں، مسموعات ہیں، مذوقات ہیں، ملموسات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مدرکات میں آ جاتا ہے. پس جناب فاضل مقدار نے عقلی اعتبار سے جب دیکھا تو اس کو خاص نہیں کیا سمع و بصر کے ساتھ. اب یہ بات معنی واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ خدا مدرک ہے، یعنی علم بالمدرکات رکھتا ہے. اب اس کی دلیل کی طرف آتے ہیں. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ اتصافہ بِهِ.
کیا دلیل ہے کہ خداوند متعال متصف ہے مدرک ہونے کے ساتھ، ادراک کی صفت کے ساتھ؟ دلیل یہ ہے ہوا ما دل علی کونہ عالما بکل المعلومات، کیونکہ خداوند متعال عالم ہے تمام معلومات کا، تو ہر قسم کی معلومات کا عالم ہے خدا۔ کیوں عالم ہے؟ دلیل ہم نے بیان کی تھی، من کونہ حیا، کیونکہ خداوند متعال حی ہے، حی ہے بس ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پس چونکہ حی ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے فیصح ان یدرک، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ممکن ہے ادراک کرنا۔ اور یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، خدا کے مورد میں جو بھی چیز امکان کے ذریعے ثابت ہو جائے وہ اس میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ خدا جمیع جہات کے اعتبار سے واجب الوجود ہے، اس میں امکان کا معنی آپ کر ہی نہیں سکتے، پس یصح ان یدرک یعنی یجب ان یدرک، پس حتماً جو ہے وہ درک کرتا ہے۔ یہ اگلی دلیل ہو گئی۔ وقد ورد القرآن بثبوتہ لہ، قرآن کے اندر بھی ادراک کی صفت ثابت کی گئی ہے خداوند متعال کے لیے، فیجب اثباتہ لہ، پس واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم ادراک کی صفت خدا کے لیے ثابت کریں۔ فادراکہ، پس اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا علمہ بالمدرکات، وذالک هو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، ہم اس کو مدرک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے دلیل عقلی کے ذریعے بھی اور دلیل نقلی کے ذریعے بھی۔ اگلا مطلب آسان ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال قدیم و ازلی ہے، اسی طریقے سے باقی و ابدی ہے۔ اصل میں خلاصہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال نہ تو اس کے اوپر پہلے سے عدم رہا، یعنی مسبوق بالعدم نہیں ہے اول کے اعتبار سے، اور نہ ہی ملحوق بالعدم ہے مستقبل کے اعتبار سے، یعنی نہ تو خدا کی ابتدا عدم سے ہوئی ہے کہ پہلے معدوم ہو پھر وجود میں آیا ہو، اور نہ ہی خدا کی انتہا عدم پر ہوگی کہ بعد میں جا کر نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ ہستی، یہ حقیقت جو ہے وہ معدوم ہو جائے۔ نہ خدا نہ اول سے عدم رکھتا ہے نہ آخر پہ عدم رکھتا ہے، پس وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اس کی اولیت اول ہے لیکن نہ کہ اولیت زمانی، اور اس کی آخر ہے وہ لیکن نہ کہ آخریت زمانی۔ درست ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں ایسی، بلا اولیت یعنی بلا نہایت، بلا وہی زمانی مراد ہے وہاں پر، یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ عدم آ جائے ان کے اوپر، یہ مطلب یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، مطلب آسان ہے۔ السادسة انه تعالی قدیم ازلی باق ابدی لانه واجب الوجود، یہ ازلی ابدی باقی قدیم ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ واجب الوجود ہے۔ فیستحیل العدم السابق واللاحق علیہ، پس محال ہے خداوند متعال مسبوق بالعدم ہو یا ملحوق بالعدم ہو۔ اقول هذه الصفات الاربعہ لازمۃ لوجوب وجودہ، چونکہ خداوند متعال واجب الوجود ہے، یہ چار صفتیں اس کا لازمہ ہیں، یعنی وجود جب ثابت ہو گیا تو لوازم خود بخود ثابت ہو جائیں گے، اور لوازم کیا ہیں؟ یہ چار صفات ہیں، واجب ہے پس ازلی ہے، واجب ہے پس ابدی ہے۔ فالقدیم والازلی، اب اصطلاحات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قدیم و ازلی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هو المصاحب لمجموع الازمنة المحققة والمقدرة بالنسبة الى جانب الماضی، اگر آپ گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو قدیم و ازلی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام زمانوں میں زمان کے ساتھ موجود ہو، یعنی آپ کو ایسا زمان نہ ملے کہ جہاں پر زمان تو ہو لیکن وہ ہستی نہ ہو، آپ چاہے زمانے کو محقق فرض کریں یعنی خارج میں جو زمانہ ہے، یا مقدر فرض کریں یعنی اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کوئی زمانہ اس قسم کا ہو سکتا ہے، آپ زمانے کو چاہے جو مرضی ہے فرض کر لیں، قدیم و ازلی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام ازمنہ میں موجود ہوتا ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی اس کے اوپر عدم نہیں ہوتا، جیسے کہ نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ سبق العدم وجودو، کہ خدا متعال کا وجود اس کے عدم پر سبقت رکھتا ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی خدا اصلا عدم نہیں رکھتا اول سے، بس یہ ہو گیا ازلی۔
قدیم و ازلی. والباقی، باقی کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمُسْتَمِرُ الْوُجُودُ الْمُصَاحِبُ لِجَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ. باقی اس کو کہیں گے کہ جو تمام زمانے کے اندر مستمر ہو، اول سے آخر تک، جب تک زمانہ ہے، زمانے کے بعد بھی مثلا جائے، یہ باقی و مستمر رہے. والابدی، ابدی کس کو کہیں گے؟ هو المصاحب لجميع الازمنه محققه كانت او مقدره بالنسبه الى جانب المستقبل. اگر زمانے آئندے کو دیکھیں، آنے والے زمانے کو دیکھیں، تو اس میں جو بھی آپ زمانہ فرض کر لیں، جتنا بھی زمانہ آپ فرض کر لیں، ابدی اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے. یعنی آنے والے زمانے میں کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر زمانہ تو ہو لیکن یہ ہستی نہ ہو، بس جب زمانے کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ابدی. والسرمدی، سرمدی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے. یعم الجمیع، جو ازلی و ابدی ہو اس کو سرمدی کہتے ہیں. یعنی جمع ہو گیا، ازلی تھا ماضی کے اعتبار سے ادب نہیں رکھتا، اور ابدی تھا جو مستقبل کے اعتبار سے ادب نہیں رکھتا. سرمدی اس کو کہیں گے جو ازلی و ابدی ہو، یا الجمیع جو تمام کو شامل ہو. بس یہ مطلب واضح ہو گیا، مفہوم واضح ہو گیا. دلیل کیا آپ کے پاس کہ خدا یہ صفات رکھتا ہے؟ والدلیل علی ذلک ہوا انہ قد ثبت انہ واجب الوجود. دلیل اس پر یہ ہے کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال واجب الوجود ہے. فیستحیل علیہ العدم مطلقا، پس خدا کے اوپر کسی بھی قسم کا عدم محال ہے. سواء کان سابقا، چاہے وہ عدم سابق ہو، اللہ تقدیر اللہ یکون قدیما ازلیا، اس وقت کہ جب آپ فرض کریں کہ وہ قدیم ازلی نہ ہو تو اس وقت عدم سابق ہوگا، تو خدا عدم سابق نہیں رکھتا. اور لاحقا، یا کیا ہو؟ عدم لاحق ہو. اللہ تقدیر اللہ یکون باقیا ابدیہ، کہ جب فرض کیا جائے کہ خدا باقی و ابدی نہ ہو، خدا یہ والا عدم بھی نہیں رکھتا. وَإِذَا اسْتَحَالَ الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، جب خدا پر عدم مطلق محال ہو گیا، ثبت قدمہ و ازلیتہ و بقاؤہ و ابدیتہ، پس ثابت ہو جاتا ہے خدا ازلی و ابدی ہے اور باقی بھی ہے. وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے کہ جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.